ہے کیونکہ یہ پروگرام 5th کلاس تک پڑھ کر کے 1 سے لے کے کلاس 5 تک پڑھ کر کے ساری بک کو مکمل کیا ہے، اور ان سبھی بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ آن لائن ہی انہوں نے پڑھا اور آن لائن ہی انہوں نے جو نا قرآن کو مکمل کیا۔ یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے، اور آپ سب کو میں یہ بتا دوں کہ جب کبھی ایسی مجلس میں آپ لوگ شریک ہوں، ہم لوگ شریک ہوں، تو یہ ہماری بہت بڑی خدمتی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عزیزان محترم، ہمارے اکابرین، ہمارے علماء حضرات اور جو ہمارے بزرگان دین ہے، ان کا یہی دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی بھی دینی مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، یعنی کہ شروع کرتے ہیں، تو یعنی کہ اس کا افتتاح کرتے ہیں، تو تلاوت کلام اللہ سے کرتے ہیں۔ تو سوچئے دوستو، ہم بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں اور اس مقدس کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ ہاں بزرگوں، یہ وہی کلام ہے جس کا پڑھنا باعث برکت، اور بزرگان دین یہ وہی کلام ہے جس کا پڑھنا باعث عظمت ہے، اور جس کا پڑھنا باعث رحمت ہے، اور جس کا پڑھنا باعث عزت ہے، اور جس کا پڑھنا باعث بخشش ہے، اور جس کا پڑھنا باعث نجات ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو تمام بلندیوں تک ہم سب کو لے جاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہماری زندگی بیکار ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے۔ وہ زندگی بھی جو دنیا کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی بیکار ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج وہ شرف بخشا ہے جس پروگرام کے اندر آج ہم شامل ہوئے ہیں، کہ اس پروگرام کو شروع کرتے ہوئے میں ایک بچی کو دعوت دیتا ہوں جس کا نام ہے محمد عمر۔ میں اس بچے کو اس شعر کے ساتھ پروگرام کو شروع کرنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے بلا رہا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میرے بزرگوں دوستو، میں محمد عمر کو تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ محمد عمر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور فرما دیں۔ محمد عمر رائز پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ جی، یہ تھے محمد عمر جو قرآن کی تلاوت سے ہم سب کے قلوب کو نور سے منور فرما رہے تھے۔ اور بہت اچھا تلاوت۔ محمد عمر یہ وہ طالب علم ہے جو ہم سے شروعات سے جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟
ہماری اور محمد عمر کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی، ان سے ہماری ملاقات جو ہے وہ آن لائن ہی ملاقات ہے. اور محمد عمر ایک ایسی طالب علم ہے جو بہت حساس بھی ہیں اور بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں، اور ان کے والد بھی بہت زیادہ فکر مند ہیں، اور ان کا اور ہمارا جو تعلق ہے وہ آن لائن ہی تعلق ہے، کبھی آف لائن نہیں ہوا ہے. میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس انسٹیٹیوٹ میں جڑنے کے بعد ان لوگوں کو، ان بچوں کو اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ کسی بچے کو اگر معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی نمازوں کا کیا عالم ہے، میں آپ سے بتاؤں، یہ تعریف کرنے کی بات نہیں ہے کہ محمد عمر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ان کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مہینہ، جیسے کہ مہینے کے لاسٹ میں یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مہینہ گزرا ہے، میرا اس مہینے میں کوئی بھی نماز نہیں چھٹا ہے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا جو ادارہ ہے، جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس سے نہ کہ قرآن کو بلکہ ہمارا نماز کا رشتہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے مہینے میں ایک بھی نماز کبھی بھی نہیں چھوٹتی ہے، اور قرآن کریم کو لے کر کے بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے قرآن میں بھی تجوید کو لے کر فکر مند رہتے ہیں، ان کے والد صاحب بھی اور یہ بھی. اور اللہ ان کو ایسے ہی قرآن میں لگاؤ اور محبت و قائم و دائم رکھے انشاءاللہ تعالی. تو بزرگوں دوستوں، میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسماء حسنہ وہ اللہ کے نام ہے جو 99 نام ہے اللہ کے، ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے، اور ان کو زبانی یاد کرنا یہ بہت ہی کمال کی بات ہے. میں آپ سے کہوں کہ اللہ کے 99 نام اگر کوئی یاد کرے تو اس کے لیے یہ بہت ہی فکر مندی کی اور بہت ہی جد و جہد کی بات ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسماء حسنہ کہتے کس کو ہیں؟ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے مجھ سے پکارو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ناموں سے اگر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، ان ناموں کو اگر یاد کیا جائے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور نبی کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات میں کوئی بھی شک و شبہ کرے تو اس کے مسلمان ہونے میں، اس کے ایمان میں کمی باقی رہ جاتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں اسماء حسنہ کو پیش کرنے کے لیے ایک طالب علم محمد عیان جو اسی انسٹیٹیوٹ میں پڑھتا ہے، اور ان کا اور ہمارا رشتہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی پرانا رشتہ ہے، اور اس بچوں کو ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں. میں ان بچے کو جو نا دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اسماء حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو نور سے منور فرما دے. اور محمد عیان دائس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء حسنى. وعلیکم بسم السلام. الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائش الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي
البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ماشاء اللہ، ویری گڈ، ویری نائس. بہت ہی اچھے انداز میں اس بچے نے اللہ کے 99 نام زبانی سنائے ہیں. میں خود اپنی زبان سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں، کیونکہ یہ شہادت میری نہیں ہے، یہ شہادت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان اللہ کے ناموں کو زبانی یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا. تو میں یہ کہوں کہ محمد عیان جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اس وقت، یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ماشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہماری زبان کو قبول فرمائے. یہ وہ بچے ہیں جو جنتی بچے ہیں، کیونکہ اس بات کی شہادت ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو اللہ کے 99 ناموں کو زبانی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس یا جنت میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ تھے ایک محمد عمر اور ایک محمد عیان. یہ دونوں بچے ایسے تھے جو ہماری اور ان کی کبھی ملاقات نہیں، آن لائن ہی ان کی ہماری ملاقات ہے. اس کے آگے جو بچہ ہے وہ محمد الیاس، ان کی ہماری جو ہے نا آف لائن ملاقات ہوئی ہے. بچہ بہت حساس ہے ماشاءاللہ، اور ان کے والد صاحب جو نا بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں. ابھی بیچ میں وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے تھوڑا سا جدا ہو گئے تھے، لیکن ان کو لگا کہ جدا ہونا بہتر نہیں ہے، وہ پھر سے دوبارہ انہوں نے جوائن کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں پر اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب مرحمت فرمائے. تو محمد الیاس یہ بچہ آپ کے سامنے حدیث پڑھ کر سنائے گا. حدیث کہتے کس کو ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث کہتے کس کو ہیں. حدیث کہتے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں. تو یہ بچہ آپ کے سامنے حدیث سنائے گا زبانی اور اس کا ترجمہ. محمد الیاس ڈائس پر آ کر کے یہ حدیث سنائیں اور ہم سب کے قلوب کو نور سے منور کریں. محمد الیاس ڈائس پر. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الیاس ہے. میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث نمبر 1 ایمانیات پر. الدین یسر ترجمہ دین آسان ہے. حدیث نمبر 2 عبادات پر. مفتاح الجنت الصلاۃ ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3 معاملات پر. من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر. السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر. علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. ماشاءاللہ، یہ تھے محمد الیاس جو ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے. انہوں نے یہ 5 حدیثیں بیان کی ہیں، اور پانچوں حدیثیں ایک ایمانیات پر، عبادات پر، معاملات پر، معاشرت پر، اخلاقیات پر. یہ 5 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی شاخیں ہیں، جو دین کی شاخیں ہیں، جن کے اوپر دین کا مدار ہے، جن کو سیکھنا ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. ایمانیات پر، عبادات پر، معاملات ہمارے کیسے ہوں، معاشرت ہمارے معاشرے میں کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے، اور یہ بچے سیکھ رہے ہیں، اور دور دراز سے آ کر کے یہ بچے ہمارے ساتھ سیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے، اور یہ بچے ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اسی طریقے سے میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد ریحان ملک یہ ایک طالب علم ہے جو آ کر کے ہمارے سامنے تلاوت کلام پاک کے آداب سنائے گا. آداب وہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا،
जिस कुरान को बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ों ने इनकार कर दिया, आसमानों ने इनकार कर दिया, ये कहा कि ए अल्लाह, ये कलाम का बोझ वजन हम नहीं संभाल सकते, इस कलाम पाक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये कलाम पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। इस कलाम पाक को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी बेशुमार बरकतें और बेशुमार रहमतें हम हासिल करते हैं। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, जब हम इस कलाम पाक को पढ़ते हैं तो इसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ आदाब होते हैं जिनका ज़िंदगी में होना, जिनका कुरान करीम से पढ़ने से पहले इनको करना जो ज़रूरी होता है, हम सब के लिए ये ज़रूरी होता है। उसूल आदाब के साथ पढ़ना ये ज़रूरी होता है। तो मैं आपके सामने मोहम्मद रिहान मलिक को तिलावत कलामुल्लाह के आदाब के लिए आपके सामने बुला रहा हूँ। मोहम्मद रिहान दाइस पर आएँ और तिलावत कलामुल्लाह के आदाब हम सब के सामने पेश करें। मोहम्मद रिहान मलिक दाइस पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिहान है। आज मैं आप सभी को तिलावत के आदाब सुनाने जा रहा हूँ। नंबर 1, बावजू किबले की तरफ रुक करके बैठना। नंबर 2, कुरान करीम को किसी ऊंची जगह, तकिया या रहल वगैरह पर रखना। नंबर 3, तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ पढ़ना। नंबर 4, ठहर ठहर कर तजवीज़ के साथ पढ़ना। नंबर 5, अगर ज़रूरत पेश आए तो कुरान करीम को बंद कर कर ज़रूरत पूरी करना। नंबर 6, ज़रूरत पूरी करने के बाद अगर कुरान करीम को पढ़ना फिर से शुरू करें तो दोबारा से ताऊज़ पढ़ना। नंबर 7, अगर लोग काम में मशगूल हों तो कुरान करीम को आहिस्ता आवाज में पढ़ना। नंबर 8, अगर लोग कुरान करीम की तरफ मुतवज्जा हों तो कुरान करीम को बुलंद आवाज से पढ़ना। नंबर 9, मानी में गौर फिक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत करना। नंबर 10, कुरान करीम की अजमत दिल में रखना कि बहुत ही बुलंद मर्तबा कलाम है। माशाअल्लाह, ये थे कुरान करीम के आदाब। ये वो कुरान है जिसको देखना भी सवाब होता है, जिसको छूना भी सवाब होता है। जो कुरान करीम को पढ़ता है उस शख्स को देखना भी सवाब होता है। वो कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के अरसे में 23 साल के अरसे में नाजिल किया, ये वो कलाम पाक है। तो ये वो कलाम पाक है जो दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी किताब है और सबसे अहम किताब है। तो इस किताब के ये तिलावत के आदाब मोहम्मद रिहान ने हम सब के सामने बयान किए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम किसी ऊंची और बुलंद किताब को पढ़ें तो उसके आदाब होते हैं बावज़ू करके बैठना, तिलावत को शुरू करने से पहले ताउज़ अल्लाह के नाम से शुरू करना और उसको ऊंची जगह पर रहल या तकिया वगैरह पर रखना, जो आपके सामने बताए हैं मोहम्मद रिहान ने। इसी तरीके से मैं प्रोग्राम को और आगे लेके चलता हूँ। तो एक बच्चा है हमारे साथ में जो मोहम्मद समीर, जो चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे हमारी मुलाकात ऑफलाइन भी है। माशाल्लाह बहुत हसास है बच्चा। और इस बच्चे की खासियत ये है कि जब हम इनसे किसी काम को करने के लिए कहते हैं, माशाल्लाह ये बखूबी उसको अंजाम देते हैं, बखूबी उस काम को अंजाम देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये हमसे ताल्लुक़ रखते हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इनके स्कूल से होती हैं, स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका मशवरा भी हमसे लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, इनकी उम्र दराज करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। तो मोहम्मद समीर को मैं दीन की अहमियत बताने के लिए कि दीन कितनी अहम चीज़ है, दीन कितनी ही बरकत वाली चीज़ है, उसको पेश करने के लिए मैं मोहम्मद समीर को डाइस पर बुला रहा हूँ। मोहम्मद समीर डाइस पर आए और आकर के दीन की अहमियत हम सब के दिलों के अंदर महसूस फरमाए, दीन की अहमियत हम सबको बतलाएं। मोहम्मद समीर डाइस पर आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद समीर है और दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर अमल करना फ़र्ज होता है। जिनमें से कुछ होती है ज़िक्र की फजीलत है, उसी के ऊपर मैं आज आपके ऊपर बयान करने जा रहा हूँ। ज़िक्र की फजीलत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज पूरी दुनिया के इंसान दिल के इत्मीनान को ढूंढ रहे हैं और जितना वो इत्मीनान हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही बेचैनी बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिल का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र से ही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिक्र करने वाला ऐसा है जैसे जिंदा, जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसे मुर्दा। जिक्र से अल्लाह ताला का ध्यान पैदा होता है। अल्लाह ताला का ध्यान इंसान को बुराइयों से रोकता है, अच्छे कामों पर आमादा करता है। अल्लाह ताला जिक्र करने वाले का तज़किरा
فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے اپنی مجلس میں یاد کرو میں تمہیں اس سے افضل مجلس میں یاد کروں گا. انسان جس چیزوں کے فکر میں لگا رہتا ہے مرتے وقت وہی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے نام سے تر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، یہ تھی وہ باتیں جو دین سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اللہ رب العزت ہم سبھی کو موت تک دین کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے بتایا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے، جو اللہ کے قرب تک ہم سب کو پہنچا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی والی چیزیں دیکھتے ہیں. وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر کے اللہ کا بڑپن، اللہ کی بڑائی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ زندگی میں ذکر کا اہتمام کیا گیا ہو. ایسا نہیں کہ بھائی ذکر کو آپ کر رہے ہیں لیکن دنیا کے اندر زندگی کے اندر اس کا اہتمام نہیں کیا ہے اور آپ کو مرتے وقت اس کا وہ نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تبھی ہو سکتا جبکہ زندگی کے اندر زندگی کا اکثر حصہ جو نا اللہ کے ذکر میں گزرا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، میں اسی طریقے سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آگے لے کے چلتا ہوں. ایک بچی ہے ثنا ملک. یہ جنازے کی دعائیں اور جنازے کی کچھ فرائض ہم سب کو بتائیں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے سب کے سامنے ہوتا ہے کہ ہم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھانے والا نہیں ملتا تو ہم سب کو ہمیں جو نا پڑھانے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور پڑھانے کی ضرورت اگر نہ بھی پیش آئے تو کم از کم پڑھتے تو ہیں. تو میں ثنا ملک کو جنازے کی نماز کی دعائیں اور اس کے فرائض اور اس کا طریقہ جو نا بیان کرنے کے لیے ڈائس پر بلا رہا ہوں. ثنا ملک آئے اور جنازے کی تمام دعائیں اور اس کے فرائض سے ہم سب کو بتلائیں. ثنا ملک ڈائس پر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میرا نام ثنا ملک ہے اور آج میں نماز جنازہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. جنازہ میت کو کہتے ہیں. میت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں. نماز جنازہ میں 2 فرائض ہے. نمبر 1 4 تکبیر کرنا. نمبر 2 جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا. بالغ مرد اور عورت کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. بچے کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومصفعا. بچی کا جنازہ ہو تو یہ دعا پڑھے: اللهم اجعلها لنا فرطا
واجعلها لنا أجرا وغفرا واجعلها لنا شافعة ومصفعة. माशाल्लाह, ये थी सना मलिक जो हम सबको जनाजे के कुछ फ़राइज़ इन्होंने बतलाए हैं। जनाजा कहते किसको हैं ये भी इन्होंने बतलाया है, और नमाज जनाजा किसको कहते हैं ये भी इन्होंने बतलाया है, और नमाज जनाजा के अंदर फ़राइज़ कितने होते हैं ये भी इन्होंने बताया है। जैसे कि कभी कभी होता है कि हम सब के सामने जनाजा रखा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि हमें जनाजे की नमाज़ तो याद नहीं है, हम क्या याद पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, बच्ची ने बताया है कि नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ होते हैं। नमाज जनाजा के अंदर 2 फ़र्ज़ होते हैं। फ़र्ज़ों का अदा होना नमाज का काफ़ी होना है, नमाज का पूरा होना है। तो इसी तरीके से अगर हम नमाज के अंदर नियत बांध करके तकबीर कहते रहें और खड़े होकर नमाज पढ़ें तो हमारी नमाज हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बातें बताई हैं सना मलिक ने। इसी तरीके से ये इनके एक भाई हैं सना रिहान मलिक और एक सना मलिक, ये ऑफलाइन से हमारे साथ पढ़ रहे थे। ऑफलाइन से जब हमने इंस्टीट्यूट ऑफलाइन शुरू किया था तो ये तभी से जुड़े हुए हैं और माशाल्लाह अभी तक ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। इनके वालिद का भी हमारे साथ बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और वो भी जो ना अपने बच्चों को दीन की बातें सिखलाने में बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं और माशाल्लाह, और हमसे जो ना रब्त में भी रहते हैं। कोई भी शिकवा एक तो सबसे अच्छी बात ये है इन बच्चों की दोनों की, अगर इनकी कोई कोताही नज़र आती है ना तो ये क्लास में आने के बाद फ़ौरन एक दूसरे की कोताही बयान कर देते हैं। मसलन रिहान ने कोई गलती की तो सना ने बता दिया, सना ने गलती की तो रिहान ने बता दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो गलती पोशीदा नहीं रहती है, वो गलती छुपी भी नहीं रहती है। और जब कोई गलती छुपी नहीं रहती है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ना उसको जो ना दूर कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी गलती ऐसी हो तो वो हमसे छुपी नहीं रहनी चाहिए। तो कैसी भी गलती हो, पेरेंट्स से या उस्ताद से अगर कोई गलती हो जाए तो उसके बारे में ज़िक्र करें कि हमसे ये हुआ है, ये हुआ है, तो इंशाअल्लाह उसका ख़त्म होना, ये ज़ाइल होना ये हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसी तरीके से मैं इस प्रोग्राम को और आगे लेके चलता हूँ। अज़ान हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन अज़ान के बाद की दुआ, अज़ान में मुअज़्ज़िन क्या कहता है, उसके जवाब में क्या कहते हैं, ये सारी बातें हैं हम सबको सीखने की ज़रूरत है। इसके आगे प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए मैं एक बच्चे को दावत देता हूँ जिसका नाम है मोहम्मद अनस। ये वो बच्चा है जिसने 3 या 4 पारे मुकम्मल हिफ्ज़ भी कर लिए हैं और ये बच्चा आपके सामने अज़ान के बाद की दुआ सुनाएगा, अज़ान के बाद की दुआ सुनाएगा और वो अज़ान के बाद की दुआ का तर्जमा भी बतलाएगा कि इसका तर्जमा क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप सबके सामने मोहम्मद अनस को मदऊ कर रहा हूँ कि वो आए और डाइस पर आकर के हम सबको अज़ान के बाद की दुआ और उसका तर्जमा सुनाए। मोहम्मद अनस डाइस पर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अनस है। आज मैं आप सब लोग को अज़ान के बाद की दुआ सुनाने वाला हूँ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि अद-दाअवति अत-ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदन अल-वसीलता वल-फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। तर्जमा: ए अल्लाह, उस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के रब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद तक पहुँचा जिनका आपने उनसे वादा फरमाया है। बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते। वेरी गुड, माशाल्लाह। इस बच्चे ने हमारे सामने पढ़ा है कि अज़ान के बाद कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। ठीक है, इस दुआ में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमें जो ना नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीलत अता फरमा। इस दुआ के अंदर ये जब दुआ पढ़ते हैं तो हम ये दुआ करते हैं। तो प्यारे बच्चों,
ان بچے کا بہت بڑا کردار یہ ہے کہ یہ قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ بھی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دین کو سیکھنے کا جذبہ، میں آپ سے بتاؤں، جب کبھی ان کی زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی بات آتی ہے جس کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے، بخوبی معلوم کرتے ہیں کہ آج مثلا جیسے شب برات کا دن ہے تو کیا کرنا ضروری ہے اور کیا کرنا ضروری نہیں ہے، کیا بدعت ہے اور کیا سنت ہے، ان چیزوں کا یہ جذبہ رکھتے ہیں اور سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ان کو اللہ رب العزت جو نا موت تک دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ان کی عمر دراز کرے، اور یہ ہمیشہ ہم سے جڑے رہیں، ہم یہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پروگرام کا اختتام کرنے کے لیے، پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، میں اسی انسٹیٹیوٹ کے ایک طلبہ جو محمد عمر ہے، جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کیا تھا، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور محمد عمر جو نا عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کا مقام و مرتبہ ہم سب کے سامنے بتلائیں۔ محمد عمر اور عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور مقام و مرتبہ ہم سب کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو محسوس فرمائیں اور دھیان سے سنیں۔ محمد عمر ڈائس پر اطمینان کے ساتھ پڑھیں بیٹا جی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، معزز سامعین حضرات، میرا نام محمد عمر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے صحابی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، جس کا نام سن کر بڑی بڑی باطل حکومتیں تھراتی تھی، جس کی فرش پر رائے عرش پر قرآن بنا، جس کا زمانہ جاہلیت میں اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، ایمان لانے کے بعد آدھی دنیا کے بادشاہ بنے، جن کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آپ کو فاروق لقب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدی میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے اندھیری رات ستاروں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول، ان ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے؟ جواب ملا، ہاں ہاں، عمر کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سبھی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ فرشتے منکر نکیر آپ سے قبر میں سوال پوچھیں گے، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ عمر کہیں گے، مجھے تو پتا ہے میرا رب کون ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے افسوس میں پڑ جائیں گے اور کہیں گے، ہمیں ان کا امتحان کے لیے بھیجا ہے یا یہ ہمارا امتحان کے لیے آیا ہے؟ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود اللہ کا خوف تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہتے تھے، اے عمر، تیری حکومت میں یدی دریائے نیل کے پاس ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت میں تجھ سے پوچھ ہوگی۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمانے لگے، اے عبداللہ، میرا سر اپنی گود سے نیچے زمین پر رکھ دو اور میرا انتقال ہو جائے تو جلد ہی دفنا دینا، اور جاؤ ماں عائشہ سے اجازت لے کر آؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہاں یاد رکھنا، جب انتقال ہو جائے تو پھر جا کر اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفنا دینا، ورنہ جنت البقیع قبرستان میں دفنا دینا۔ آج آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، رضی اللہ عنہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا محسوس ہوا کہ یہ پروگرام آج ہم سب کے سامنے ہوا، اور بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ اور ہم لوگ بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ جو آن لائن کا نکالا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی اور اس کو ہم نے شروع کیا۔
آج اس ادارے سے، اس انسٹیٹیوٹ سے وہ طلبہ علم دین سیکھ رہے ہیں جو بیچارے علم دین سے محروم تھے، جو ایسی جگہوں پر تھے جنہوں نے کبھی مسجد اور مدارس کا منہ ہی نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی علم سیکھنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ ایسے ایسے طلبہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور بیچارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں دور دراز، وہیں سے وہ علم کو سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس آن لائن مکتب کو، اس انسٹیٹیوٹ کو قیامت تک قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العزت اس انسٹیٹیوٹ کو، اس آن لائن مکتب کو جو نا ترقیات سے نوازے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آن لائن مکتب کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ آگے کچھ بات کریں گے عالم سر کلاس، عالم سر ہے کیا؟ جی جی بتائیں حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ابو حمزہ صاحب بات کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اس کنووکیشن میں میں سب سے پہلے ہر کسی کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے بچوں کے والدین اور انسٹیٹیوٹ کے ٹیچرز اور ہمارے بچے خود، جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام ماشاءاللہ انہوں نے کنڈکٹ کیے ہیں، اور اصلاحی مجلس سے جو بھی ہمارے گیسٹ حضرات آئے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں. یہ دنیاوی اعتبار میں اگر کوئی شخص گریجویٹ ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب دین کی بھی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو اسے سیلیبریٹ کیا جائے. ہم اسلامک ایجوکیشن کو بھی اسی معیار پہ لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو وہی انرجی اور وہی ویلیو پرووائڈ کرانا چاہتے ہیں جو کہ دنیاوی اعتبار میں ایجوکیشن کو آج کے زمانے میں ویلیو دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچوں نے جب پرائمری کورسز کو کمپلیٹ کیے ہیں، 5 سالہ کورس جس کو 4 سال میں الحمدللہ بچوں نے کمپلیٹ کیے ہیں، ہم اس کا کنووکیشن پروگرام کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ 2020 بیچ ہے، یعنی کہ انسٹیٹیوٹ کا آن لائن بیچ میں سے سب سے پہلا جو بیچ تھا یہ وہی ہے. اور جو گیسٹ حضرات ہیں میں ان کو یہ بات مطلب بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بچوں نے جو پارٹیسپیشن کیے ہیں اس میں، یہ وہی بچے ہیں جو اس بیچ کے ہی بچے ہیں، یعنی کہ انسٹیٹیوٹ میں قریب 300 کے قریب بچے ہیں، لیکن چونکہ یہ فرسٹ بیچ کے بچے ہیں اور تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی وہی بچوں نے ہی کیے ہیں. اس کے لیے کوئی پرائر پریپریشن، اسپیسیفک کنووکیشن کا کوئی پریپریشن نہیں ہوا ہے سوائے ایک دن کا ریویژن کا، کیونکہ یہ ان کے سلیبس کا ہی پارٹ تھا. یعنی جو بھی چیزیں بچوں نے ابھی سنائے ہیں اس کنووکیشن میں، آپ نے اب تک بچوں سے سنے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کے سلیبس کا پارٹ ہے. اور جس بچے نے جو بھی چیز سنایا ہے دراصل سارے ہی بچے یہ ساری چیز سنانے کے لیے کیپیبل ہیں. تو اس بات کو انٹیمیٹ کرتے ہوئے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ اصل میں میرے لیے ایک، اور ایون جو بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کے لیے ہوگا، کہ یہ بہت ایک ایموشنل دن ہے ہمارے لیے، اور کہ ایک سیلف کنٹینٹمنٹ کا دن ہے ہمارے لیے. بلا شبہ ہمارے بچوں نے محنت کی ہے، ٹیچرز نے محنت کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں تک آ کے پہنچے ہیں. لیکن پیرنٹس بھی اور ہم بھی اس بات کو دل سے مطلب فخر محسوس کرتے ہیں، اور بہت زیادہ ایموشنز کے ساتھ ہمیں سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ان سالوں کی محنت کے بعد یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے حاصل کیے ہیں. اگرچہ بچے نے اسماء الحسنی سنایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ چیز حاصل کی ہے. تو اس کنووکیشن میں جو بچے ہیں، یہ 7 بچے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیے ہیں آپ کے سامنے، اور فرسٹ بیچ کے ہمارے یہ 7 بچے ہیں، جن میں سے محمد سمیر، ثنا ملک، ریحان ملک اور محمد الیاس، یہ وہ 4 بچے تھے جو پارٹیسپیشن، مطلب انسٹیٹیوٹ جب ہم نے آف لائن شروع کیا تھا مسجد کے بیسمنٹ میں، اس ٹائم سے یہ بچے پڑھ رہے تھے. قاری راقب صاحب جو کہ استاد ہیں جنہوں نے ہوسٹ کیا پروگرام کو اب تک، وہ استاد تھے. یہ 4 بچے ان کے اسٹوڈنٹ تھے، اور اس طریقے سے بہت ہی ہمبل شروعات ہماری ہوئی تھی، لیکن بہت ہی زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن اور موٹیویشن کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا. پھر حالات ایسے ہوا کہ مسجد بند ہو گیا تھا کووڈ کے ٹائم میں، جس کی وجہ سے ہمیں آن لائن میں شفٹ ہونا پڑا. اور پھر ہمارے ساتھ دوسرے بچے جڑے، محمد عمر ہمارے ساتھ جڑے، اور انس انصاری ہمارے ساتھ جڑے، اور آیان عالم ہمارے ساتھ جڑے. اور ان بچوں نے ایک نئے کانسیپٹ میں ہماری مدد کی، ان بچوں نے بھی اور بچوں کے پیرنٹس نے بھی، کہ کیا ہم اس میتھڈ کو، یعنی کہ آن لائن میتھڈ کو ہم سکسیزفل بنا سکتے ہیں. اس چیز کے ایکسپیریمنٹیشن میں ان بچوں کا پارٹیسپیشن رہا. تو میں ان سارے بچوں کو دوہرا مبارکباد دینا چاہوں گا. ایک تو جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اپنے دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ بنا کسی بھی کمپرومائز، بنا کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کیے ہوئے، اور ایک نظام کو قائم کرنے کے بنیاد میں ان کا حصہ ہے، ان بچوں کا، ان کے پیرنٹس کا. کہ آج انسٹیٹیوٹ میں جو سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے شروعات ان بچوں سے ہی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو دونوں محمود کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ ایک ٹیچر بھی محمود اور اسٹوڈنٹ بھی محمود. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ جو 7 بچے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہمیشہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں تو گولڈن لیٹرز ان کا نام ہمیشہ ہی محفوظ رہے گا، اور ان کو استاد قاری راقب صاحب کا بھی.
आज के प्रोग्राम में समीर ने दीन की अहमियत के ऊपर बात कही और ऐसा लग रहा था कि माशाल्लाह क्या बच्चे सच में समझते हैं इस बात को, और क्या इस उम्र के बच्चे इस बात को समझते हैं कि दीन की ये अहमियत है। मोहम्मद समीर के ज़ुबान से निकलते हुए उन अल्फाज को सुन के ना दिल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और मैं ये सोचने पे विवश हो गया कि सना ने जिस तरीके से नमाज जनाजा के बारे में बताया कि उसके क्या फ़राइज़ है और क्या दुआएँ हैं, माशाल्लाह इतने बेहतरीन तरीके से सारे दुआएँ सुनाए हैं। क्या इनकी उम्र के दूसरे बच्चे, मैं मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का कंपैरिजन नहीं करता, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के अलावा इनकी उम्र के बच्चे जो स्कूल एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो अपने घर में रह के दीन को ऑनलाइन तरीके से हासिल कर रहे हैं, कितने बच्चे इंडिया में ऐसे होंगे या दुनिया में ऐसे बच्चे होंगे जो इस उम्र में इतने नॉलेज इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं और कर लिए होंगे। यानी कि ये जो ना लिमिटेड मतलब टॉप 2-3% बच्चों में से है कि इन्होंने दुनियावी एजुकेशन को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और दीन की इतनी गहरी बात है कि कुरान के आदाब बताए हैं रिहान ने, और ये वो आदाब है जो मुझे नहीं मालूम है कितने बच्चों को पता होता है। और उमर की तिलावत तो माशाल्लाह जो ज़बरदस्त तिलावत उमर ने की, और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर उमर ने जो बयान किए हैं, इनके मतलब जो जज्बा था इनके बयान को करने के पीछे, इसके कोई कंपेरिजन नहीं है, किसी तरह का कोई दो राय नहीं, कोई कमेंट करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। माशाल्लाह इनको इस तरीके से तैयार कराया गया कि वो उमर का जो जलाल है वो जलाल इनके बयान में आ रही थी। और आयान ने अस्माउल हुस्ना सुनाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स इन्होंने सुनाए हैं, और अल्लाह की ज़ात से इस बात का मैं उम्मीदवार हूँ कि ये बच्चे इस चीज़ों को कभी भी ना भूलें। और अस्माउल हुस्ना सिर्फ आयान ने सुनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आयान को आता है, सारे बच्चों को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों को आता है, और पूरी ज़िंदगी हम चाहेंगे कि ये बच्चे इसको याद रखें, और इंशाल्लाह ये एक अमाल ही काफ़ी है अगर अपने सारे फ़राइज़ को अदा करके जाते हैं जन्नत में अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए। इलियास ने हमें 5 अहादीस सुनाए हैं मौजू उनके तर्जमा के साथ, और अनस ने अज़ान के बाद की दुआएं सुनाई है, और बिलाशुबा हमारे बच्चों को अजान भी आती है। तो ये सारे बच्चों के अचीवमेंट्स हैं, और हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये हमारे लिए सेल्फ कंटिटमेंट है, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। ये पहला बैच है और पीछे से एक हुजूम आ रहा है, इसी तरीके से तैयार होते होते हैं, और जो पहला बैच होता है वो नमूना होता है, उसको देख के ही हम आगे बढ़ते हैं। और इन सारे बच्चों में मैं मोहम्मद उमर को ख़ास तौर पर मैंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने पूरे 4 साल में अपने एकेडमिक्स में, यानी कि जो भी सालाना एग्जामिनेशन होते हैं, फिर फोर्थ रैंक एग्जामिनेशन होते हैं, मंथली एग्जामिनेशन होते हैं, और दूसरा ओवरऑल जो उनका पार्टिसिपेशन है, ये मैं एनुअल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, पूरे 5 साल के क्लासेस में और 4 साल के मेहनत में उमर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए हैं। मैं सारे ही बच्चे काबिल तारीफ़ है, लेकिन उमर को अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन ना करूँ तो ये कम हो जाएगा। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इन तारीफ़ के बातों में हम कारी राकिब साहब को, जो इनके उस्ताद हैं, उनके डेडिकेशन और उनके इनोवेटिव अप्रोच को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डेडिकेशन का तो कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि कारी राकिब साहब एक एक बच्चे के बारे में बता रहे थे, ऐसे जैसे कि ये खुद अपने बच्चे को जानते हैं और अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चीज़ें डेडिकेशन से ही आती है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। वरना ये ऐसा डेडिकेशन जो है ना, अगर अंदर से ना आए, ईमान का अगर जज्बा ना हो, तो कोई भी दूसरी चीज़ ऐसी नहीं है जो ज़बरदस्ती किसी के अंदर में डेडिकेशन को डलवा सके। कोई फाइनेंशियल रीज़न इसका रीज़न नहीं बन सकता है, कोई किसी तरह कोई रीज़न नहीं बन सकता है सिवाय इसके कि इंसान के अंदर में खुद से डेडिकेशन हो कि मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ। और मैंने इनोवेटिव अप्रोच की बात क्यों कही, देखिए कारी राकिब साहब और हमारे तमाम उलमा इकराम माशाल्लाह मदरसे के लाइन से है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी वो क्वालिफाइड है। लेकिन जो काम हम यहाँ पे कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, ये सारे डिजिटल है, सारे टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो इन हजरात के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है नए नए इनोवेटिव चीज़ों के ऊपर अपने आप को ढालना। तो हम तो मदरसे तक नहीं जा सकते। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में ले गए थे एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ के लाइफ के डिफिकल्टीज को देख के वो मदरसे से अपने बच्चे को वापस लेके आ गए, और ये कह के कि भाई हमारे बच्चे तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे द एक्सटेंट ऑफ स्ट्रगल दैट दे आर फेसिंग इन द मदरसा। तो हम तो उनके जैसे लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पाएंगे हमारे बच्चे, लेकिन जिस तरीके से उलमा इकराम अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कारी राकिब साहब के लिए, खासतौर पर इस बैच के लिए। और इसके अलावा जितने हमारे उलमा इकराम हैं, हमारे पूरे ऑनलाइन इस्लामिक इंस्टीट्यूट में 16 उलमा इकराम है जो एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा भी उलमा इकराम है जो मैनेजमेंट वाला पार्ट देख रहे हैं, सभी को हमें शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हाथ ऊपर कभी भी नहीं किया कि भाई आप हमसे कुरान पढ़वा लीजिए, आप क्यों ये टेक्नोलॉजी हमें सिखा रहे हो। उन्होंने बहुत खुशी खुशी टेक्नोलॉजी को अपनाया है, और जिसके वजह से हमारे बच्चे इस चीज़ को अचीव कर पा रहे हैं। और पेरेंट्स को अगर यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ही कम रह जाएगा, और ये वो पेरेंट्स हैं जिनको ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ। निजामुद्दीन सर है, समीर के वालिद साहब, इन ये भी चंडीगढ़ में हमारे साथ ही पोस्टेड है, अक्सर साथ ही हम एक ही डिपार्टमेंट के हैं।
تو میں سر کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے سالوں تک یہ ہمارے ساتھ بنے رہے، جڑے رہے انسٹیٹیوٹ کے آف لائن والے سچویشن سے لے کر اب تک. اور گلفان علی سر جن کے 2 بچے ہیں، ریحان اور ثنا، یہ بچے بالکل نا، جب میں نظام الدین سر کے بیٹے یعنی کہ سمیر کو تراویح کی نماز میں دیکھتا تھا رمضان میں، ایسا لگتا تھا، اتنے مطلب اندر سے خوشی ہوتی تھی کہ ہاں یہ وہ محنت ہے، یعنی کہ ان بچوں کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس میں ہمارا بھی کچھ تو حصہ ہے، کہ ان کے محنت میں انشاءاللہ ہمیں ہمارا بھی آخرت میں کچھ نہ کچھ ہے ان کے لیے، ان کے طرف سے. اور شریف بھائی ہے عمر کے والد صاحب، یہ بھی میرے بہت عزیز دوست ہیں، اور جب ہم نے ایک نیا رسک لینا شروع کیے تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی تھی. نور عالم سر ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھایا، انسٹیٹیوٹ میں بے شمار بچوں کو ایڈ کرنے میں ان کا بھی رول رہا ہے. عبدالرزاق بھائی ہے، یہ بھی چنڈی گڑھ میں ہمارے ساتھ پوسٹڈ تھے، ابھی تو پوسٹڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. اور اعجاز انصاری سر ہے، دلی میں پوسٹڈ تھے، شریف بھائی کے تھرو ملے تھے، اور ان کے بھی بیٹے ماشاءاللہ اچیو کیے ہیں. تو میں تمام پیرنٹس کا خاص طور پہ شکر گزار ہوں، اور اس کے پیچھے ان کی بچوں کی جو والدہ ہیں، کیونکہ پیرنٹس جب تک ایفرٹ نہ لگائے بچوں میں رزلٹ نہیں آ سکتا ہے، خاص طور پہ جب سچویشن آن لائن والی ہو. تو ان سارے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پہ ان کی والدہ ہیں، ہم تمام والداؤں کے بھی شکر گزار ہیں کہ سبق کو یاد کرنے میں، کلاس میں بچوں کے ٹائم میں بٹھانے میں، ڈسپلن کے ساتھ بٹھانے میں انہوں نے کافی رول پلے کیا ہے. ہینڈ ریز ایک ہوا ہے سدھی پورا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سندھی پورا، اچھا شاید غلطی سے ہینڈ ریز کی، کوئی بات نہیں. تو اگر ہم اس پورے اچیومنٹ میں ہمارے استاد اور ہمارے پیرنٹس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے تو یہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. اور پیرنٹس میں بھی اسپیسیفکلی جو مدرس ہیں ان کو ہم مینشن کرنا چاہیں گے. تو دینیات کی یہ جو 5 سال کا کورس ہے، جس میں جو کہ 4 سال میں کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور اس میں بچوں نے قرآن بھی سیکھے، احادیث سیکھی، عقائد و مسائل سیکھے، اسلامک اپبرنگنگ سیکھی، لینگویجز سیکھے. یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو بچوں نے اکمپلش کیے ہوئے ہیں. اور پھر 5th ایئر میں یہ سارے وہ کنٹینٹ ہے جنہوں نے، مطلب کہ فائنل ایئر کا یہ وہ کنٹینٹ ہے. بلا شبہ آپ سبھی پیرنٹس اور بچے تو اس سے واقف ہیں. اگر اصلاحی مجلس سے ہم سے کوئی جڑے ہوئے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کتابوں میں کیا ہے، تو اس کا نا ایپ اویلیبل ہے. آپ پلے اسٹور میں جا کے اگر سرچ کریں گے دینیات سلیبس، تو اس ایپ میں یہ ساری کتابیں اویلیبل ہیں. تو انہی کتابوں کو انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی جاتی ہے. تو ہمارے یہ بچے جن کو آج آپ نے پرفارم کرتے ہوئے دیکھے ہیں، انہوں نے پچھلے 4 سالوں میں ان 5 کتابوں کو پڑھے ہیں، اور اس کے اندر میں یہ کنٹینٹ انہوں نے پڑھے ہیں. تو ان جنرل لوگوں کے بس انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات میں نے کہی ہے. اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اور بچوں کا اتنا زبردست پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آن لائن میتھڈ میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم اچیو نہیں کر سکتے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نہیں سیکھ سکتے، سکھا سکتے ہیں. ہاں، آن لائن میں اگر ایک کمزوری ہے، ایک کمی ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں میرے پیارے بچے جنہوں نے اس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیے ہیں، ان کے پیشانی میں بوسہ نہیں دے پا رہا ہوں آن لائن بیٹھ کے. بس یہی وہ کمی ہے جو مجھے کھل رہا ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے پروسیس میں کسی طرح کی کوئی کمی الحمدللہ آن لائن ہونے کی وجہ سے ہمیں کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ تو اب تک کی بات ہو گئی. آگے کا کیا پلان ہے؟ آگے کے پلان میں یہ جو کلاسز بچوں نے 1 to 5 کمپلیٹ کیے ہیں جو کہ پرائمری کورس تھا، اب بچے ہمارے دینیات کے سیکنڈری کورس کی طرف جا رہے ہیں. انیشیل جب ایڈمیشنز ہوا تھا تب ہم نے سارے بچوں کو 5 سالہ کورس کے لیے ہی ان کو ایڈمٹ کیے تھے، اور اب اس لحاظ سے بچوں نے ایک مائل سٹون کمپلیٹ کر دیا ہے. اب جو سیکنڈری کورسز ہے یہ اپنے فیصلے سے، اپنے ڈیسیجن سے یہ کنٹینیو کریں گے، اور اس کے اندر اگین یہ 5 سالہ کورس ہے جو کلاس 6th 7th 8th 9th 10th کے ایکویولنٹ ہے، اور انہی موضوعات میں رہے گا، اور زیادہ ڈیپ میں رہے گا، اور اسپیڈ اور زیادہ بڑھ جائے گا اب، کیونکہ بچے بلا شبہ بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کی گراسپنگ کیپیسٹی بڑھ چکی ہے. تو کلاس 1 to 5 میں بچوں نے جو چیز پڑھی ہے 6 to 10 میں اس سے زیادہ ہی بچے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو دینیات کے سیکنڈری کورس میں ہمارے بچے اب داخل ہونے جا رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے بچوں کا خیر مقدم کہیں گے. اب چونکہ یہ کورسز جو ہے ایڈوانس کورس رہے گا جس کے اندر میں قرآن کے تفسیر اور باقی چیزیں رہیں گی. ایگزیکٹلی اس کورس میں کیا ہوگا یہ میری بات کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحب آئیں گے اور وہ پورا اچھے سے ڈیٹیل میں بتائیں گے، مولانا ارشاد صاحب کی ان سلیبس میں کیا ہے اور اس کو کیا نفع ہوگا انشاءاللہ. لیکن مختصراً میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ایڈوانس سلیبس ہے، اور اس وجہ سے اس سلیبس کو فلفل کرنے کے لیے یہ بچوں کے ٹیچر جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے اب سے، یعنی کہ کلاس 6 سے بچوں کے ٹیچر چینج ہو جائیں گے. 5 سال تک قاری راکب صاحب کا سفر رہا ان بچوں کے ساتھ جو کہ یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. تو ایز گڈ ایز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کنووکیشن سیریمنی ہے یہ بچوں کے کامیابی کا ہم خوشی بھی منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم قاری راکب صاحب کو اس کلاس سے فیئرویل بھی دے رہے ہیں. تو اب سفر آگے بڑھانا ہے، اور اس سفر میں جو اگلا ٹیچر ہے جو اگلے 5 سال انشاءاللہ ان بچوں کو پڑھائیں گے وہ ہے مفتی ابوبکر صاحب. تو یہ مفتی ابوبکر صاحب کے بارے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ حافظ القرآن ہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عالم دین ہے، اور انہوں نے اپنے عالمت بھی دارالعلوم دیوبند سے کی ہے. اور یہ مفتی ہے جیسے کہ نام میں پتہ چل رہا ہے، جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہوتا ہے ہم اسی کو مینشن کرتے ہیں، یعنی کہ یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، اور مفتی بھی ہے. اور الحمدللہ ہمیں بہت فخر ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے اپنی پوری کوالیفیکیشن جو ہے دارالعلوم دیوبند سے اکمپلش کی ہے.
इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर दुनियावी एतबार में भी इन्होंने अपने इल्म को आगे जारी रखा और इन्होंने ग्रेजुएशन किए हैं लॉ में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और आप हजरात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ तो होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुस्लिम माशरे में एजुकेटेड सोसाइटी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम हमेशा रहता है सामने। लेकिन मैं आपको ये बात स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं कि इंडिया के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा टॉप 10 में रहती है। पिछले 10 सालों में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आती है। यानी ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो दूसरे दुनियावी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा मायार वाला यूनिवर्सिटी है।